اچھا، ہمارے ہاں والدین اکثر، ہم ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں تو والدین بعض اوقات بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے ان میں انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جیسے مثلا ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے اس چیز پہ ایمان لانا ہے یا اس چیز کو ماننا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو آپ نہیں ماننا ہے، اور اس کو آپ کیسے مانیں گے جب نظر نہیں آ رہی۔ اب جب وہ والدین سے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ والدین کو اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اور سب کچھ ہے ان کا ایمان، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنے بچے کے ساتھ یا کوئی ڈیبیٹ کر سکیں یا اس کو سمجھا سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو آپ ایسا کوئی مشورہ دیں گے یا ایسی کوئی ٹپس دیں گے یا کوئی ایسی باتیں بتائیں گے کہ اگر بچہ اس طرح کی باتیں کرے تو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ ٹپس تو اس میں آلریڈی موجود ہیں۔ حضرت علی کا قول کو 1400 سال پرانی بات، جس میں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے مت پالو جس طرح سے تمہیں پالا گیا، اس لیے کہ تم میں اور ان میں ایک پوری جنریشن کا فرق ہے۔ تو جب وہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جنریشنل فرق زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو باپ بیٹا ان کے دو دنیا ہی بدل جاتی ہے نا بیٹے کے جوان ہوتے ہوتے تک۔ تو اس زمانے میں بھی ہمارا یہ کہ ہمیں دین بتاتا ہے کہ بچوں کو جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق آپ ان کو پالیں۔ تو جو قدیمی طریقے ہیں وہ تو دیکھیں، اصل پھر وہ بات وہیں پہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ دین کو ہم نے عبادات اور اخلاقیات تک رکھا۔ اب دین کے اندر جو عرف کا کانسیپٹ ہے، آج کل جو والدین ہیں اگر یہ صرف عرف کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں کہ عہد رواں کے تقاضوں کے مطابق پیرنٹنگ کی سکلز بدل گئی ہیں، وہ جوتا مارو یہ کرو وہ کرو، سارا اس دور نے واپس آنا ہے۔ وہی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ایک دور آئے گا کہ امیاں پھر مضبوط امیاں بن کے سامنے آئیں گی، ابا جی پھر مضبوط ابا جی بن کے آئیں گے۔ لیکن یہ ایک ٹرانزیشنل دور ہے، اس میں بچوں کے ساتھ ایک کوآپریشن اور ایک پارٹنرشپ کی فضا ہے، اور مانیں اس بات کو والدین کہ انہوں نے اپنے بچوں سے سیکھنا ہے۔ جب تک یہ ضد رہے گی نا کہ ہم نے صرف سکھانا ہے، آپ نے کیا سکھانا ہے؟ جو آپ کا بچہ جا کے باہر دیکھ کے آتا ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ٹھیک ہے آپ ویلیوز سکھائیں، اقدار سکھائیں، اپنی فیملی ویلیوز، ریلیجس ویلیوز ساری ان کو سکھائیں، لیکن جب آپ ایک پارٹنرشپ کے موڈ پہ آئیں گے تو باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بچہ آپ کو بتائے گا، آپ بھی اسے سیکھ رہے ہوں گے، اسی کو اپنے اوریجنل نالج پول میں ایڈ کر کے اس کو پھر مشورے کی صورت میں واپس لے کے آئیں۔ اس لیے بچوں کو پالنے کا طریقہ وہ اب جو جس طرح سے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بتاؤ تمہارے پاس دو آپشن ہے کہ میری بات ماننی ہے یا میری بات ابھی ماننی ہے، تو یہی آپشن ہوا کرتے ہیں۔ اور والدین سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو والدین اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ۔ اینڈ میں اگر کچھ بھی نہ ہو رہا تو بچے ہمیں اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ میں نے ابو سے یہ بات کی، ابو نے مجھے یہ کہا، پھر میں نے ابو کو یہ کہا، اینڈ میں ابو نے مجھے یہ کہا۔ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کا تو کوئی حل کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک جو کامن شکوک و شبہات رد الہاد کے حوالے سے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بنیادی طور پر جیسے عقیدہ تقدیر پر بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال ہوا تھا، آپ نے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ تو لیکن ظاہر ہے ہمارے نوجوانوں کی یا بچوں کی نالج میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے خیر و شر کا تصور ہے، ظلم ہو رہا ہے، مثلا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یا کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جی۔ اس طرح کی بعض اوقات یہ چیزیں لے کر نوجوان کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں، آپ کیسے نوجوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کن چیزوں کو سامنے رکھیں تو ان کی اشکالات دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نظام اس طرح سے رکھا نہیں کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات آ کے آپ کے سوالوں کا جواب دے گی۔ دیٹس نیور دا کیس۔ یہ تقاضا بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہمیں ہر چیز کی ایگزیکٹلی ایز اٹ از سمجھ آ جائے، اور وہ دنیا کے کسی سسٹم میں آپ کو نہیں آتی ہے، نہ ہی یہ رب کا تقاضا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو محکمات اور متشابہات کی آیات ہیں وہ قرآن میں رکھیں کسی پرپز کے کو سامنے رکھ کے، لیکن اس کے باوجود متشابہات کے بارے میں ہم لوگوں سے کہہ دیا کہ تم اجتناب کرو، یہ تمہارے نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن میں رکھی گئی ہیں تو کوئی تو فکری طبقہ ہوگا جس کے لیے وہ ہیں، وہ جن کے لیے ہیں ان تک رہنے دو، تم اپنے تجربات نہ کرنا ان پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ، جس مرضی سسٹم میں آپ ہوں،
ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جہاں پہ آپ صرف ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ان سوالات کو سامنے رکھ کے خدا کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے ایگزسٹینشیل کوسچنز ختم ہو جائیں گے۔ زندگی تو آپ نے پھر بھی گزارنی ہے، وضاحت آپ نے پھر بھی وجود کی وضاحت دینی ہے، آپ نے پھر بھی جو فینومنا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سارے کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دین تو آپ کا تعارف ہی اس چیز سے کراتا ہے کہ آپ کو نظام کی سمجھ دی گئی ہے جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور یہ کتاب ہدایت دے گی ان لوگوں کو جو اندیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اندیکھی چیزوں کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا قطعی طور پہ تعارف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کی فطرت میں ہیں۔ چونکہ وہ آپ کی فطرت میں ہے دیر فور ان کا ایویڈنس آپ یہی لے کے چل سکتے ہیں۔ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ، I mean uncertainty is beauty۔ یقین جب آ جاتا ہے انسان کو، اس کے بعد اس دنیا کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اپنے رب کی اتنی عبادت کریں تاکہ آپ کو وہ یقین والی چیز آ جائے، جس کا لوگوں نے ترجمہ یہ بہت کیا ہے کہ اس کا سے مراد جو ہے وہ ڈیتھ ہے، کہ جب یقین کیا آپ کو موت یقینی چیز ہے، دیٹ از ویئر اس دنیا کے معاملات جو ہیں بحیثیت انسان آپ کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پہلے جو غیر یقینیت ہے، فکری حسن یہ ہے کہ آپ کا ہمیشہ نئے سے نئے پرتو کھولتے رہتے ہیں۔ اس کو اس چیز سے آپ دیکھ لیں، ہمارے نوجوان اگر دیکھ لیں اس چیز کو، کہ اگر ہر چیز اپنی یقینی مقام پہ پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں تو پھر دین کے اندر فکری ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے۔ دا ویری فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اجتہاد اور اجماع اور قیاس یہ سارے دروازے کھولے رکھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے تم چیزوں کی جو یقین جو اصل ہے اس تک تم پہنچ جاؤ، اس کے قریب۔ اللہ تعالیٰ تو حد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تم تقویٰ سے کام لیا کرو کہ عدل کے زیادہ نزدیک ہے، کہ عدل کی بھی جو منزل یقین ہے وہ تمہاری بس میں نہیں ہے کہ تم نے اس کی ایک سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن کرنے، ایک نفسی و داخلی تشریح کرنی ہے اپنی عقل کی روشنی میں۔ تو میں تو جتنے بھی میں نے دنیا میں جو زندگی کے فلاسفرز کو پڑھا ہے، جتنا فلسفہ پڑھا ہے، چیلنج کیے ہیں، کوسچنز اٹھائے ہیں، کئی فلاسفرز ابھی بھی میرے ذہن میں گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ چیزیں اٹک جاتی ہیں کہ اچھا اس نے یہ کیوں کہا تھا، اس نے وہ اس کی کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں غیر یقینیت کو اپنے مرضی سے ایمان سے فل کرنے کا جو ہمیں یہ ایک موقع اور آرٹ دیا ہے، nothing can be better than this۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہوتی تو دنیا رکی ہو، اور ارسطو کے زمانے میں رک جاتی ہے، افلاطون کے زمانے میں رک جاتی ہے۔ یعنی جتنی چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں، جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اسی طرح دینی مسائل کے حوالے سے نئے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیس اسٹڈی نہیں ہوتی ہے تو اس کی صورت مسئلہ ساری چیزیں بدلتی ہیں۔